وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد 2566 درس کا نمبر 4 سے 6 آیت حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ ہفت اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 4، لفظی ترجمہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اور جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیر ہو، یعنی تم جنگ کی حالت میں تمہارے سامنے آ جائیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو تمہارا کام، پہلا کام جو ہے وہ گردنیں مارنا ہے. حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو تب تم قیدیوں کو مضبوط باندھو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حتیٰ تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، تاکہ یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. ذالک، یہی تمہارے کرنے کا کام ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے.
والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر لے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ سامعین کرام، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے، اور اس میں مضمون کیا ہے؟ دیکھیں، پہلا وہ ہے حصہ ہے آیت کا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یعنی جب کافروں کا سے آمنا سامنا ہو جنگ میں، تو ان کو یعنی اس آیت کے میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کی یہ جو ہے نا وہ جنگی طاقت، اس کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک یعنی ان کی جنگی طاقت ختم ہو جائے، ہتھیار ڈال دیں، لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ اور بہرحال یہ ایک بات ہے کہ دیکھیں، اسلام کافروں کے وجود کو مانتا ہے، لیکن ذمی کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو اور فتنہ باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مدعا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ 2 جگہ ہے یہ کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا اس لیے ہے، دین ہدایت اور دین حق کو دے کر، لیظہرہ، تاکہ دیگر تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ اور دوسری جگہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ فتنہ باقی نہیں رہنے دے، فتنہ نہ ہو، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یہ ایک بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا وجود اس دنیا میں مانتا ہے، ان کو اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت دیتا ہے بطور ذمی، بطور حاکم نہیں۔ حکومت حکم اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یعنی اللہ کا حکم ہو اس دنیا میں، فتنہ باقی نہ رہے۔ تو بہرحال اس کی وضاحت میں باقی تو میں کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گا، لیکن یہاں خاص طور پہ معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ لڑائی میں رویہ کیا ہوگا۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے، آیت نمبر 4 میں، کہ تم نے جب جنگ کا موقع آ جائے، کافروں سے جنگ کا موقع آ جائے، تو ان کی جنگی طاقت ختم کرنی ہے، فضرب الرقاب، گردنیں مارنی ہیں۔ اب یہاں پر رک کر میں تھوڑا سا یعنی حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، بہرحال تھوڑا سا ایک نقطہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، اللہ کی عطا سے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ بندہ جب ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی گردنیں مارو، موقع پر، ہر وقت نہیں۔ یہ بات مطلب کوئی نہ سمجھی میں آپ یہ بات نہ سمجھ لیں۔ جنگ جو ہے، یہ میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں کہ جنگ کے وقت جنگ کا حکم ہے، جب مدبھیڑ ہو جائے، جب حالات ایسے آ جائیں، جب آمنے سامنے ہو جائیں دو گروہ، حق اور باطل کے 2 گروہ آمنے سامنے ہو جائیں، اس وقت ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے کافر بھی جنگ کے لیے آ جائے اور مسلمان بھی جنگ کے لیے آ جائے،
تو اس وقت کا یہ حکم ہے، میدان جنگ کا حکم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہر وقت کا حکم نہیں ہے، ورنہ تو یعنی اللہ کی مشیت کے خلاف ہے یہ بات۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ جو ضمنی نقطہ ہے کہ دیکھیں الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق تو اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے، اللہ کی بنائی بھی، اللہ کی پیدا کی، اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ، ہم سب کا خالق، جو بھی ہیں ہمارا خالق اللہ ہے، اور ہماری دنیا میں وجود کی وجہ جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھیں یہ بڑا ایک سمجھنے کا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم الشان رتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ رتبہ ہمیں ملے گا جنت میں۔ ایک رتبہ تو دیکھیں دنیا میں بھی ہے، وہ خلیفۃ اللہ کا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اس میں خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت ہے، یہ خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے۔ خلیفۃ اللہ مطلب کیا؟ اللہ کے بعد نمبر 2، اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ اللہ کے قربت کا حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف انسان کو ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ دیکھیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ نہیں کہا، نوری مخلوق ہیں وہ، ہم بھی نوری ہیں، یعنی ہماری روح بھی نوری ہے اور جسم تو مادی ہے، لیکن یہ دنیا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت اچھا مقام دینا چاہتا ہے، خلیفۃ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آپ یہاں دیکھ لیں، اکثر ہمارے ہاں جو اضلاع ہے وہ ڈپٹی کمشنر کا زیادہ رول ہوتا ہے، بس وہ جو پالیسی ہے کمشنر کی وہ امپلیمنٹ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کی بہاف پر یعنی حکم دیتا ہے، اللہ کی بہاف پر، خلیفہ ہے نا، اللہ کا خلیفہ ہے، تو یہ دنیا کا ہے۔ اور آخرت میں تو کیا کہنے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے۔ جزوی نتائج، بہت اچھے جزوی نتائج آپ دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی بندگی اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، تو پھر دنیا میں کیا کہنے، سامنے روئے یار ہو سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں 8 پہر نماز ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ والی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ، دنیا میں بھی جو مراتب انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ بھی انتہائی بلند درجات ہے، اور آخرت کی بات تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ دارالجزا ہے، وہاں تو ہمارا یعنی رزلٹ ڈے ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعلیٰ مقامات، اعلیٰ درجے، اولئک لہم الدرجات العلیٰ۔ تو دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، یہ مراتب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا، خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، اور پھر اس کے لیے ہدایت اور پیغمبر کے ذریعے ہدایت کا نمونہ، عملی نمونہ ہمیں بھجوایا ہے، تاکہ ہم فآمنوا باللہ ورسولہ وعزروہ ونصروہ وتوقروہ وتعزروہ، تاکہ ہم رسول پر ایمان لائیں، یقین کر لیں رسول پر، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لیں اللہ پہ، اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں۔
لیکن اگر کوئی انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور پھر اپنا مدعا یہ دنیا کو بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے. اور ناشکری کا اگر یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے، دیکھیں یہ بات اہم ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے، وہ ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ جب ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے. اس کی میں اللہ کی عطا سے آپ کے سامنے تفسیر کر چکا ہوں کہ آپ نعمتوں کا بجائے استعمال کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اسی مقصد کے لیے ہم یہ زندگی گزاریں. تو یہ رویہ جو ہے یہ شکر گزاری کا ہے. لیکن اگر آپ باطل کو منزل بنا لیں اور باطل کی پیروی کرنے لگ جائیں، ناشکری کا رویہ اختیار کر لیں، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنی شروع کر دے، یا ہدایت کے برعکس آپ زندگی گزارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ تو اس پہ بڑا ناراض ہوتا ہے. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو. آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ناراضگی کی بات ہے اگر تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو، ان تقولوا ما لا تفعلون. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو، یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، وہ میرے خیال سے ابھی آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا ہے، میں ذرا وضاحت کر دوں اس کی، کہ اگر انسان مقصد حیات جو حقیقت میں ہے اس سے اگر رخ پھیر لے، اپنا رخ باطل کی طرف کر لے، باطل کو منزل بنا لے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کا محبوب تو باطل ہوگا. جیسا کہ آج اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، آج ہمیں محبت جو ہے، دل کی محبت جو ہے وہ ظاہر سے ہے، ظاہر ہمارا مدعا ہے، اور ظاہر ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، ہمارا مقصود بھی ہے ظاہر. تو یہ تو پھر عذاب کے قابل ہے، ایسا انسان عذاب کے قابل ہے اگر کوئی یہ رویہ اپنا لیتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے مقصد تخلیق کو پورا کرے، وہ من مانے یا باطل کو مقصد بنا کے زندگی گزارنے لگتا ہے. اچھا، یہی بات ایک آیت میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ فدرب الرقاب کی میں بات کر رہا ہوں صاحب اکرام. یہ کفر کون ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ انسانات ہیں، بندے ہیں، یہ خلاصہ کائنات ہیں. اب ان کی گردنیں مارو، فدرب الرقاب، موقع ہے تو ان کی گردنیں مارو، خوب خون ریزی کرو. حتیٰ اذا اسخنتموہم، خوب ان میں خون ریزی کرو، مارو ان کو. یہی بات آپ اپنے لیے سمجھیں. جو آیت میں نے دوسری سنائی ہے کہ یہ تمہارے والدین، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور تمہارے رشتہ دار، یہ چاچا، یہ ماموں، یہ نانی، یہ دادا، یہ وہ، یہ ساری چیزیں، اور جو مال تم نے جمع کیا ہے، اور جس تجارت جس میں نقصان کے اندیشے سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو. 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں محنت سے، فتربصوا،
اب تمہاری گردنیں ماری جائیں گی. یہ میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، سورہ محمد فَدَّرْبَ الرِّقَابَ. دیکھیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی ناراضگی کی انتہا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَّرْبَ الرِّقَابَ. خوب خون ریزی کرو، ان کو مارو. ان کو، انہوں نے تو دنیا کو محبوب بنا لیا ہے، دنیا کو، تجارت کو اور مکانات کو، اور ان کو پسند کر لیا ہے. اللہ کی راہ میں یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں یہ چیزیں. ہمیں مسلمانوں کو یا تو کفرو کا لفظ ہے، ہمارا رویہ ایسا ہے کہ دنیا اور ما فیہا یہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے راستے میں کوشش سے. تو پھر کیا ہے؟ انتظار. فتربصوا، انتظار عذاب کا. اب یہ بھی عذاب ہے. مکے میں دیکھیں جو اب یہ سورج جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بدر کے واقعات. بدر میں کیا تھا؟ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے کی یعنی اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتا تھا ہماری طرح، رسول کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ہماری طرح. دیکھیں جنگ تو جنگ ہے، ہم نے بھی اعلان جنگ کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کریں، اللہ کی عطا سے میں کہہ رہا ہوں. ایک حکم سود کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ. اللہ اور تو یہ کافر جو بدر میں تھے ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اصل معاملہ تو اطاعت کا ہے، اصل معاملہ تو بندگی کا ہے، عبادت کا ہے. وہ کفار مشرکین مکہ اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں تھے. ہم کون سے تیار ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، سرکش بندے ہیں. کیا فرق ہے؟ صرف تھوڑا حالات کا فرق ہے. وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آمادہ تھے میدان بدر میں. ہمارا تھوڑا سا انداز مختلف ہے. جنگ تو ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں مانتا میں قرآن کو اپنے زندگی کا قانون نہیں مانتا، چاہے اس میں میری جان چلی جائے، اور ہم دنیا ہی کے لیے جانے دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر کے لیے جانے دے رہے ہیں. بات کو نوٹ کریں نا، کیا معاشرہ پکار کی کہہ رہے لبیک یا دنیا لبیک. ہم نے تو دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. آپ دیکھ لیں ہر شخص کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے لیے اور ظاہر کی تمنا لے کر وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مسئلہ نمبر 1 اس وقت دنیا ہے، مسائل دنیا. یہ بات میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی. یعنی جو اللہ نے ہمیں جس کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ تم میری طرف رخ کر لو، مجھے منزل بنا لو، مجھے لبیک کہو، تو ہم تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا رخ تو دیکھیں بالکل کلیئر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ہمارے لیے ظاہر مسئلہ ہے. پیسے آ رہے ہیں، خوب بہت سے آ رہے ہیں اور کام چل رہا ہے، ہماری طبیعت خوش ہے. پیسے نہیں آ رہے، مسائل زیادہ ہیں، اور مکان جو ہے کرائے کے مکان ہے، اپنا مرلہ اپنا ایک مرلے کے بھی نہیں ہے، اور دعائیں ہیں اور کوشش ہے اور جد و جہد ہے، اور بس اسی کے لیے سب کچھ. ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا. باقی تو آپ دیکھ لیں کہ کیا مطلب ہمارا وہ ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سی توجہ دلا رہا ہوں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. پہلا کام تمہارا گردنیں مارنا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے.
ففروا الی اللہ کا حکم دیا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو، دوڑو۔ ہم تو نہیں کر رہے، صرف میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فرق نہیں ہے، گردنیں ہماری بھی ماری جائیں گی چاہے جیسے بھی ہوں۔ اس وقت مسلمان کا دل پتھر ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اسی میں یہ خوش ہے اور اسی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، وہ مخلوق جو خلاصہ کائنات ہے ان میں سے ایک حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دینا ہے، مارو ان کی گردنیں اور خوب ان میں خون ریزی کرو، خون بہاؤ ان کا۔ کتنی ناراضگی ہے، کتنا ناراض کر لیا اللہ تعالیٰ، اللہ کو ہم نے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ آ گئے۔ اہل بدر، یعنی بدر میں جو اہل مکہ تھے، مشرکین مکہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار تھے، اور باطل کو انہوں نے حق پر ترجیح دے دی تھی۔ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، اس میں احد میں ایک نعرہ لگا تھا نا مشرکوں کی طرف سے کہ ہمارا تو عزا ہے اور تمہارا عزا نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہو کہ لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، ہمارا تو مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ اس وقت ہم یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا ہے اور تمہارے لیے دنیا نہیں ہے۔ دیکھیں اپنے حالات ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بس دنیا حاصل ہو جائے، بڑی کمال کی بات ہے، خوب گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بس بچے ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ایک فوج میں کرنل ہے، مزے ہی موجہ ہی موجہ ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ خوشخبری، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس کو آپ خوشخبری سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک ساتھ ہے، گزر جائے گی۔ پھر تو معاملہ اللہ کے حضور جو ہوگا، یہاں ہم نے دیکھیں، اصل میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہم نے اتنا اپنے آپ کو عذاب الہی کے بالکل مستحق قرار دے دیا ہے۔ اس وقت آج کا مسلمان اللہ کے عذاب میں ہے، اللہ کی لعنت میں ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ تو قرآن میں آیت ہے۔ ہم کوئی سچ تو نہیں بول رہے، ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمل سے یہ نہیں کہنا چاہتے، عمل سے کہتے ہیں کہ بھئی دنیا ہے، سب کچھ اصل تو دنیا ہے، دنیا کو حاصل کرو اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارو، ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تب ان کو قیدی بنا لو، باندھ لو، خوب مضبوطی سے باندھ لو، پھر تمہاری مرضی ہے، اس کے بعد تم اختیار ہے، یعنی اگر تم ان کی جنگی طاقت ختم کر دو، اس کے بعد تم قیدی بناؤ، پھر قیدی بنا کے یا فدیہ لے لو یا احسان کر دو، ویسے ہی چھوڑ دو، تمہاری مرضی ہے۔ ذالک، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے نمٹ لیتا۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا، زلزلہ آ گیا، طوفان نوح آ گیا، قوم لوط پر زمین الٹ دی گئی، اسی طرح قوم شعیب وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن ہماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم لڑو، تم ان کو شکست دو، تو بدر میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو بدر میں کیا ہوا؟ دیکھیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بدر میں مسلح جتھا آ گیا کافروں کا، اس کے مقابلے میں تقریباً یعنی ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے، راشن نہ ہونے کے برابر تھا، 313 تھے، تعداد بھی قلیل تھی، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا، تو 1000 کے لشکر کو شکست فاست دے دی گئی، 70 آدمی قتل ہو گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں اعزاز ہے ہمارا، امت مسلمہ کا اعزاز ہے کہ اس کو قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم فتنے کو ختم کرو، جب مقابلہ ہو، جب وہ تمہارے مقابل آ جائیں تو ان سے لڑو۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کف اللہ المؤمنین القتال، یہ بھی الفاظ ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہو گیا بدر کے میدان میں، اور ان کو شکست دے دی۔ فرشتے آئے، 3000 آئے، یہ آئے، وہ آئے، وہ سارا مضمون گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ میں تمہیں بعض سے بعض کو آزماؤں۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کر لیں گے اگلی درس میں۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔
یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، سيهديهم ويصلح بالهم، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم